سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم. والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي الأبطحي المكي المدني التحامي الشاهد المشهود الولي المكرم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، برادران اسلام، جمادی الثانی کے مہینے کی مناسبت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں. قرآن مجید کی 15 آیات ایسی ہیں جو علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے شان صدیق اکبر میں نازل فرمائی ہے، اور احادیث نبویہ کے ذخیرے میں سے 181 ایسی احادیث ہیں جن میں زبان رسالت سے ابو بکر صدیق کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، ان کی شان بیان کی گئی ہے. جو آیت کریمہ میں نے آیات پڑھی سورہ اعلیٰ کی، ان میں اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور دور رکھا جائے گا دوزخ سے اس شخص کو جو اپنا مال دیتا رہتا ہے اللہ کی راہ میں اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور یہ جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں مسکینوں کو نوازتا ہے، تو کسی کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکانے کے لیے یہ کرتا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس کا ایک ہی آبجیکٹیو اور مقصد ہے کہ رب کو راضی کر لوں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اس کا رب عن قریب اس پر راضی ہو جائے گا. علامہ محدث ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیات اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی ہیں. اور صدر الافاضل حضرت خواجہ نعیم الدین مراد بادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں، انہوں نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس کا ان آیات کا شان نزول بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو جو مسلمان ہو جاتے اور کفار ان پر ظلم کرتے تو حضرت صدیق اکبر ان غلاموں کو خریدتے اور خرید کر آزاد کر دیتے. بہت سارے غلام خریدے اور خرید کر ان کو آزاد کر دیا. اور آپ کے والد ابو قحافہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک دن کہا بیٹا ابو بکر، تو کمزور کمزور غلاموں کو خریدتا ہے، طاقتور غلاموں کو خریدا کر تیرے کاروبار میں تیرے ساتھ مدد کرے. تو صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ ابا جی میں کوئی اپنے کاروبار کے لیے ان کو نہیں خریدتا، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خریدتا ہوں کہ جب یہ مسلمان ہو جاتے ہیں
اور پھر جب حضرت بلال کی باری آئی تو انہوں نے جب مسلمان ہوئے کلمہ پڑھا تو ان کا جو آقا تھا امیہ بن خلف جو مالک تھا، امیہ بن خلف بہت ظلم کرتا حضرت بلال حبشی پر، ان کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹاتا، کبھی سخت گرم ریت کے اوپر لٹا کر کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے، اور کبھی بھاری برکم پتھر لا کر کے آپ کے سینے پر رکھتا کہ اس دین کو، جو نیا دین ہے ہمارے شہر میں مکہ مکرمہ میں، اس دین کو چھوڑ دے۔ لیکن جب پتھر ان کے سینے پر رکھا جاتا اس وقت بھی ان کی زبان سے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں تمام بتوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، یہ جملہ کہتے امیہ مارتا پیٹتا لہولہان کر دیتا، زخمی ہو جاتے۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، کہا امیہ اس کی قیمت مانگ، کیا قیمت مانگتا ہے؟ اس نے کہا میں ایسی قیمت مانگوں گا ابو بکر تو بڑا تاجر بنا ہے، اس کی قیمت نہیں دے سکے گا۔ مارکیٹ ویلیو سے 5-10 گنا زیادہ قیمت مانگی اس غلام کی، اور صدیق اکبر نے گھر جا کر وہ پیسہ لیا اور لا کر کے امیہ بن خلف کے آگے پھینکا، کہا تیری منہ مانگی میں قیمت دے رہا ہوں، بلال کو آزاد کر دے، میں نے خرید لیا ہے، مجھے دے دے۔ انہوں نے بلال پیسے رکھ لے اور بلال صدیق اکبر کو دے دیا۔ صدیق اکبر نے اتنی بھاری رقم دے کر بلال کو خریدا اور خرید کر خدا کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اب ابو سفیان کی بیوی ہندا کہتی ہے کہ اگر غلاموں کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں جس طرح مکہ میں بلال کی بولی لگی ہے اور بلال کے پیسے دے کر خریدا گیا ہے تو پھر وہ وقت قریب آنے والا ہے، امیر جو ہے وہ ابو سفیان کی بیوی ہندا کہتی ہے وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ پھر ہمیں اپنے کام خود ہی کرنے پڑیں گے اگر غلاموں کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں۔ حضرت صدر الافاضل نے لکھا ہے کہ جب اتنی بھاری قیمت دے کر کے بلال کو خریدا اور خرید کے آزاد کر دیا تو مکہ کے کافروں نے کہا ضرور بلال نے نا ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے اتنی بھاری رقم دے کر اس حبشی غلام کو، جس کا رنگ کالا ہے، جس کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، جس کے ہونٹ موٹے ہیں، جس کے پاؤں سپاٹ ہیں، جس کی ظاہری شکل و صورت اچھی نہیں ہے، اس غلام کو خرید کر کے جو آزاد کیا ہے تو بلال نے ضرور اس کے اوپر احسان کیا ہوگا۔ تو حضرت خواجہ نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل کی کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُم مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ابو بکر جو مال خرچ کرتا ہے تو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ اس کا رب اس پر راضی ہو جائے۔ آگے قرآن اعلان کرتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ابو بکر کا رب اس پر راضی ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں، علماء نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ والضحیٰ کے اندر آیت آئی، سورہ والضحیٰ کی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، میرے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ رسول اللہ کی شان میں سورہ والضحیٰ کی آیت آئی کہ میرے محبوب تجھے رب اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اور صدیق اکبر کی شان میں سورہ اعلیٰ کی آیت آئی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اس کا رب اس پر راضی ہو جائے گا۔ تو جن طریقوں سے رب اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے انہی طریقوں سے اس کے غلام ابو بکر کو بھی راضی کر رہا ہے۔ اور پھر ان جو 15 آیتیں حضرت صدیق اکبر کی شان میں اتری ہیں، ان میں جو سب سے اہم آیت ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہجرت کی رات جو ہے وہ حضرت علی شیر خدا کو اپنے بستر پر لٹایا۔ ایک جملہ یاد رکھنے کہ حضرت صدیق اکبر کو لے کر کے جب رسول اللہ
تشریف لے گئے تو ایک غلام ہے، سراقہ بن مالک اس کا نام ہے، اس کے غلام نے آ کر بتایا ہے کہ جن کی مکہ مکرمہ میں اعلان ہوا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ان کو پتہ چل گیا کفار کو کہ رسول اللہ نکل گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکل گئے ہیں، اور دیواریں پھلانگ کر اندر گئے، بستر پر حضرت علی لیٹے تھے، انہوں نے کہا ابو طالب کا بیٹا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اعلان کر دیا کہ جو زندہ ان کو گرفتار کر کے لے آئی یا معاذ اللہ ان کا سر لے آئے، 100 سرخ اونٹ انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے سر پر گھوڑے دوڑا دیے رسول اللہ کی تلاش میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اب رسول اللہ کے ساتھ تھے، عامر بن فہیرہ غلام صاحب تھا، سراقہ بن مالک کا ایک جو ہے وہ بدو سردار ہے، اور اس کا نوکر اس کو آ کر کہتا ہے کہ ایک قافلہ میں نے یہاں سے اس طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ خود سراقہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ کوئی نہیں، وہ کوئی اور قافلہ ہوگا، اور میرے دل میں یہ کھٹکی کہ یہ انعام میں حاصل کرتا ہوں۔ میں اپنے گھر کے بیک دروازے سے دیوار سے چھلانگ لگا کے اپنا گھوڑا تیار کیا، اور تیار کر کے اس روٹ سے میں واقف تھا، اس روٹ سے میں آگاہ تھا، میں نے تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ اس قافلے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کوئی بہت تیز رفتار گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گھبرا نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ۔ یہاں تک کہ سراقہ بالکل قریب پہنچ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور جب اس کے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی اور بالکل قریب پہنچ گیا، تلوار بھی صاف ظاہر اس کے پاس تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا اور ارشاد فرمایا، جب مڑ کر دیکھا نا تو اس کے گھوڑے کے جو پاؤں ہیں وہ زمین کے اندر دھنس گئے، اور حضور نے فرمایا سراقہ تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے، اور میں محمد تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا بکریوں کا چرواہا، اونٹوں کا چرواہا، بھیڑوں کا چرواہا، اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، یہ تو بادشاہ پہنتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لیکن میں جو ہے دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن۔ اس نے کہا میں مان گیا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، وگرنہ میرے جیسے آدمی سے آپ بچ نہیں سکتے تھے۔ اب میری ایک درخواست ہے آپ سے۔ فرمایا بولو کیا؟ کہ لگا کہ میرا یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ اللہ آپ کو غلبہ دے گا، جب آپ کو اللہ غلبہ دے گا تو مجھے لکھ دیں کہ آپ مجھے امان دیں گے، آپ میرے بدلہ نہیں لیں گے، آپ میرے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو فرمایا اس کو لکھ دو۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اسپین میں ساری زندگی گزاری، بڑے ریسرچ اسکالر، بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا، حضور کی سیرت طیبہ کا ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ سٹڈی کیا، کتابیں لکھی، رسول اللہ کی وار سٹریٹجی کے اوپر کتابیں لکھی، حضور کی لائف کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس کو جو ہے وہ بیان کیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ وہ جو ڈاکومنٹ تھا جو صدیق اکبر نے سراقہ کو لکھ کر دیا، وہ ڈاکومنٹ آج تک موجود ہے کہ حضور نے فرمایا اس کو لکھ کر دے دے کہ میں محمد اس کو امان عطا فرماتا ہوں۔ اس کے بعد جب غار کے قریب پہنچے ہیں، غار تو پھر جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کبھی آگے ہوتے ہیں اور کبھی پیچھے ہوتے ہیں کہ کہیں کو دشمن حضور کو تکلیف نہ پہنچائے، حتیٰ کہ غار ثور کے اندر داخل ہو گئے اور مکڑی نے جالا تن دیا، اور کفار کے قافلہ اب بالکل اس غار کے دہنے پر پہنچ گیا۔ صدیق اکبر پھر گھبرائے اور کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے جو ہے دیگر کفار کے گھوڑے، ان کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ حضور نے اس موقع پر فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن کہتا ہے اس یقول لصاحبہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ غار میں تھے۔ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ غار میں تھے۔ اس یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، نہ گھبرا، ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اونچا بولو سارے۔
یہاں ایک نقطہ روک کر اگلی بات بعد میں عرض کرتا ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے نا بنی اسرائیل کو لے کر، اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل غریب لوگ، مزدور لوگ، ان کو فرعونیوں نے ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، اور کہا اللہ نے ان کو لے کر نکل. اللہ نے ان کی جو ہے وہ آہوں اور سسکیوں اور ان پر ظلم و ستم کو جو ہے جو اللہ سے وہ دعا کرتے تو قبول کر کے کہا موسیٰ علیہ السلام کو لے کر نکلو. تو جب وہ دریا کے پاس بالکل پہنچے تو اب پیچھے سے فرعونیوں کا لشکر آ گیا. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قرآن کہتا ہے جب دونوں کی آنکھیں ٹکرائیں تو بنی اسرائیل ہزاروں لاکھوں کی تعداد، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا ہے، تو نے ہمیں پکڑوا دیا ہے، آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت. فرعونی لشکر سر پر چڑھایا ہے اور آگے دریا کی خونی موجیں ہیں، تو نے درمیان میں لا کے رکھا، وہاں ظلم سہتے تھے، زندہ تو تھے، تو نے تو ہمیں مروا دیا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے کہ اس مشکل ترین وقت میں نبی کی قیادت بولی، رسول کی جرت بولی، رسول کی لیڈرشپ بولی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کَلَّا، ہم ہرگز نہیں پکڑے گے، اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا کرے گا. اب ایک جملہ تو یہ سن لو کہ ان لاکھوں کی تعداد میں ایسے بزدل تھے، ایک بندہ بھی اس قابل نہیں تھا جس کے بارے میں حضرت موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے. کہا اِنَّا مَعِيَ رَبِّي، میرا رب میرے ساتھ ہے، بزدلو میرے ساتھ چلو. اور ڈنڈا، اللہ نے فرمایا ڈنڈا مار، ڈنڈا مارا دریا میں، اور لا آف نیچر کہتا ہے کہ پانی اوپر جاتا ہے تو نیچے آتا ہے. اللہ نے لا آف نیچر کو بدلا ہے، پانی اوپر گیا ہے اور فرمایا نکلو اس دریا سے، جو ہے راستہ رب نے بنا لیا ہے. وہ نکل گئے. فرعونیوں نے دیکھا یہ نکلے ہیں تو ہم بھی نکل جائیں گے، لیکن جب وہ داخل ہوئے تو اللہ نے لا آف نیچر کو دوبارہ بحال فرما دیا اور وہ غرق ہو گئے. اب کمپیریزن کریں کہ حضرت موسیٰ کے ان امتیوں میں ایک شخص بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کو حضرت موسیٰ کہے اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے. مگر غار ثور میں صدیق اکبر سے جب وہ پریشان ہوئے ہیں تو حضور فرماتے ہیں ابو بکر نہ گھبرا، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ معیت خاصہ، معیت عظمی، معیت کبریٰ جو مجھے حاصل ہے ابو بکر وہ تجھے بھی حاصل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم انسان تھے جن کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا. یاد رکھ لیں قرآن مجید کے اندر یہ بات کہ نبی، ویسے قرآن مجید کے اندر تو 25 انبیاء اور رسل کا نام کے ساتھ ذکر آیا، مجموعی تعداد ہے وہ 1,24,000، بولو سارے 1,24,000 کم و بیش، کچھ اوپر یا کچھ نیچے ہو سکتے. یہ مجموعی پروفٹس جو ہے وہ اس کائنات میں آئے، ان میں 313 رسول تھے. بولیے کتنے؟ 313 رسول تھے، باقی سارے نبی تھے. اب یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں، اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ نبی قتل ہوتے رہے ہیں لیکن رسول قتل نہیں ہوا. بولیے رسول قتل نہیں ہوا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، قتل کر دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی. قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ صلیب پر چڑھایا نہ قتل کیا، بلکہ اللہ نے عزت کے ساتھ اپنے رسول کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے کی شکل حضرت عیسیٰ سے ملا دی اور اس کو قتل کر دیا گیا. تو رسول اللہ وہ عظیم ذات تھے جن کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اس غار مکڑی نے جو جالا تنا اور وہاں صدیق اکبر نے جو ہے وہ غار کو صاف بھی کیا اور حتیٰ کہ اپنی چادر پھاڑ کے اس کے بلوں کو بند بھی کیا کہ کوئی کیڑا مکوڑا سانپ نہ نکل آئے. اور ایک سوراخ رہ گیا کہ جہاں کپڑا ختم ہو گیا تو صدیق اکبر نے وہاں اپنی ایڑی رکھ لی کہ یہاں سے اگر کوئی سانپ آئے تو مجھے تکلیف دے، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچائے.
اور وہاں سے سانپ آیا، اس نے حضرت صدیق اکبر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ابو بکر کی گود میں تھا۔ آپ دیکھیں نا صورتحال دیکھیں، میں یہ جملہ آگے سے عرض کرتا کہ گود میں تھا، اس سانپ نے جب ڈسا حضرت صدیق اکبر کو، ڈسا تو درد کی شدت ہوئی، تکلیف کی شدت ہوئی، تو آنکھوں سے آنسو آئے، لیکن ایڑی نہیں ہلائی کہ میرے آقا کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ اور میاں محمد بھائی صاحب عارف کھڑی نے کیا پیاری بات کی، انہوں نے کہا وہ سانپ بھی ڈسنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے رسول کی دیدار کرنے کے لیے آیا تھا، اپنے رسول کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ میاں محمد بھائی صاحب لکھتے ہیں اس سانپ نے بھی کہا تھا آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں، آسی آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدوں آئیاں وچ بہاراں۔ انہوں نے کہا، اور اب صدیق اکبر کے آنسو دیکھ کر حضور نے فرمایا کیا ہوا ہے تو یہ، تو حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک، حضور نے اپنا تھوک مبارک لعاب دہن ان کی ایڑی پر لگایا۔ اللہ نے اس سانپ کی اس تکلیف کو ختم کر دیا، اثرات کو ختم کر دیا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ صدیق اکبر کی زندگی تو وہاں تک کی تھی، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے بقیہ زندگی میں اضافہ فرما دیا۔ اچھا ایک جملہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ ایک طبقہ ہے جو حضرت سیدنا علی شیر خدا کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اور یہ قوالوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر نہیں، مولا علی کی بڑی شان ہے، مگر خلافت میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا۔ بولو سارے اونچا بولو نا، پہلا نمبر کس کا؟ سیدنا صدیق اکبر کا۔ مولا علی کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما، ان کے جوڑے بھی ہمارے سر کا تاج، ان کی بڑی شان، بڑا مقام، ان کے چہرے کی زیارت جو ہے وہ انسان کو اللہ کی بندگی کا ثواب عطا کرتی ہے، لیکن جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خود اپنے مسلح پر کھڑا کیا ہے۔ اب قربانی دیکھیے، قربانی یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اس رات بستر پر سوئے ہیں کہ اگر کافر آتے ہیں اور وہ قتل کرتے ہیں تو میں مصطفیٰ پر قربان ہو جاؤں، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ کوئی بزدل انسان ہوتا تو کہتا نہ اس بستر پر سونا تو موت کی آغوش میں سونے کے مترادف ہے۔ پتا تھا کافر جو ہے وہ آج رات حملہ کریں گے، پتا تھا آج تلواریں چلے گی، اس بستر پر سونا موت کی آغوش میں سونے کے مترادف ہے۔ قربان جائیے مولا علی کی جرت، سیدنا علی شیر خدا کی دلیری پر۔ انہوں نے کہا یہ زندگی مصطفیٰ کے نام پر قربان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ایک جان ہے۔ مطلب یہ تھا کہ 100 جانیں بھی ہوں تو مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ وہاں جان قربان کرنے کو تیار ہیں اور ابو بکر وہاں جان قربان کرنے کو تیار ہیں، تو کیوں ایک کو بڑھاتے ہو اور دوسرے کو گھٹاتے ہو؟ مولا علی کی اپنی شان ہے، صدیق اکبر کا اپنا مقام ہے، اور ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں، ہم دونوں سے احترام کا رشتہ رکھتے ہیں، ہم دونوں کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں کہ نبی کا جو غلام ہے بولو ہمارا وہ امام ہے۔ اب یہ اگلی بات تو میں نے عرض کرنی تھی لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا۔ یہ سراقہ بن مالک جس کا میں نے بتایا نا کہ حضور نے اس کو ڈاکومنٹ دے دیا، جو امان دے دی، یہ جو ہے وہ بعد میں مسلمان ہوا۔ بعض کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ جب حضور نے مکہ کو فتح کرنے کے بعد پھر طائف کی طرف گئے، حضور ان کی طرف گئے تو اس وقت مسلمان ہوا تو اس نے ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں وہ ڈاکومنٹ دکھایا، اس نے کہا کہ فلاں موقع پر آپ نے مجھے امان عطا کی تھی۔ اب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ زندہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا۔ صدیق اکبر کا دور خلافت جو ہے وہ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن ہے، تو آپ کا کے دور خلافت میں بھی زندہ تھا۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی زندہ تھا۔ فاروق اعظم کے دور میں ایران فتح ہوا۔ کون سا ملک؟ بولو سارے، سپر پاور تھی ایران، فتح ہوا، اور وہاں کے بادشاہ جو کنگن سونے کے پہنتے تھے نا، سونے کے کنگن، وہ مال غنیمت میں آئے سونے کے کنگن مسجد نبوی میں۔ محمد احسان عقل مصری نے لکھا ہے، وقت نہیں میں بتاتا،
کہ 30 ٹریلین کی کرنسی سونا اور چاندی امریکن بجٹ سے ڈبل وہ مدینہ طیبہ میں آیا اور ڈھیر لگ گئے. اور سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سراقہ کو بلاؤ. سراقہ کو بلایا گیا تو اب فرمایا کہ یہ سونے کے کنگن ہیں جو شہنشاہ ایران پہنتا تھا. سراقہ آج میرے نبی کی بشارت کی تکمیل کا وقت ہے، یہ سونے کے کنگن میں تیرے ہاتھوں میں پہنا رہا. تو وہ شہنشاہ ایران کے سونے کے کنگن جو حضور نے فرمایا تھا تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا اور میں تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، وہ شہنشاہ ایران کے سونے کے کنگن سراقہ بن مالک اس جو ہے وہ چرواہے کے ہاتھوں میں پہنا کر میرے نبی نے کتنے سال پہلے جو خوشخبری دی تھی، صدیق پیشین گوئی کی تھی، فاروق اعظم نے اس پیشین گوئی کی عمل کے ساتھ تکمیل کر دی. اور صاف ظاہر ہے مرد کے لیے سونا جائز نہیں ہے، لیکن یہ حضور کی بشارت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پہنائے گئے اور پھر اتار دیے گئے. تو یہ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے اور اس کے رسول کا وعدہ بھی سچا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ